شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو بہت قیمتی ہیں. وہ اس رمضان کی ساری راتوں سے قیمتی ہیں، اور ان آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو سارے رمضان سے قیمتی ہے، جو سارے سال کی راتوں سے قیمتی ہے، جس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ فرماتے ہیں اس رات کو تو نہیں جانتا، کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ یہ رات میں رکھا اللہ نے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں دنیا پر، اور فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں. اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ جتنے اس دنیا میں کینکر ہے، اتنے زیادہ، یعنی لا تعداد فرشتے آسمان سے دنیا پر آتے ہیں. اور کس لیے آتے ہیں؟ مومنوں پر رحمتیں برسانے کے لیے، برکتیں برسانے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے، سلامتی کرنے کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذکر کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں کا جو عبادت گزار تھے، کسی نے 500 سال کی، کسی نے 200 سال کی. صحابہ نے کہا حضور ہمارے ہاں تو جو ہے وہ اتنی لمبی عمریں نہیں پاتے لوگ، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو بہت عبادت کر کے آگے نکل گئے، اللہ کے قریب ہو گئے. فرمایا تمہارے لیے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بنائی ہے جو 1000 سال جو ہے 1000 مہینے سے افضل ہے. تو اس لیے 1000 مہینے کی عبادت اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو وہ کس طرح ملے گی؟ وہ اسی طرح ملے گی ان 5 راتوں میں. آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں ہم نے تلاش کرنی ہے یہ رات. حضور نے فرمایا ہے کہ تلاش کرو ان 5 راتوں میں، ایک دن میں نہیں. ایک دن ہم نے قیام کر لیا، ہم نے مختص کر لیا صرف 27ویں رات کو، نہیں. فرمایا 5 راتوں میں ڈھونڈو. اور بھائی یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اللہ کی قسم. یہ دیکھیں 5 راتوں کا عمل ہے. اگر ہم 1000 مہینے کو دیکھا جائے تو 83 سال بنتے ہیں. 83 سال کی عبادت کا ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے. ہم جو ہے وہ ایک رات میں نوافل پڑھتے ہیں، ایک رات میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ایک رات میں ہم جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں. وہ 83 سال ہمیں ہر رات اتنا اجر ملے گا کہ ہم گویا ہر رات صدقہ کیا، ہر رات قیام کیا، ہر رات نوافل پڑھے، ہر رات ہم نے جو ہے وہ استغفار اور درود شریف کا ورد کیا. ہمیں ہر رات اجر و ثواب اتنا ملتا رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات، یہ کوئی عام رات نہیں، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. جب بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو بندہ فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو اتنی غفور الرحیم ذات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 5 راتوں میں اتنا خیر ہوتی ہے کہ ان 5 راتوں میں جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر جب واپس جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آج اللہ نے ان پر کیا کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، آج ان کو بخش دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ
وہ بندہ بدنصیب ہے جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، جو اس رات میں خیر نہیں پا سکا، وہ بدنصیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے بدنصیب ہے وہ بندہ، اور فرمایا اس رات یہ کیسے پتا چلے گا، اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے؟ ہمیں تو 5 راتیں کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے، واللہ یہ 5 راتوں کا چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، ہم محنت کریں، اللہ کی رحمت سے یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، 5 راتیں ہم عمل کر لیں، 5 راتوں کے بعد جو ہے وہ 5 راتوں کے بعد ہم یہ عمل حاصل کر چکے ہوں گے انشاءاللہ، ہمیں یہ ثواب حاصل کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ نیت اچھی ہو، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنے والا نہ ہو بندہ، مشرک نہ ہو، اگر کوئی ایسا گناہ ہوا اس سے توبہ کر لے، والدین کا نافرمان نہ ہو، اسی طرح قطع تعلق ہی کرنے والا نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا نہ ہو، چوتھا شرابی، ان کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں کریں گے ان کو۔ یہ 4 عمل کرنے سے بچنا ہے، ان سے اللہ سے اگر کوئی ہو گئے ہیں معافی مانگ کے اچھے اعمال کرنے ہیں، لیکن باقی جو بندہ کوئی بھی بندہ اس رات عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ اور اس رات کی نشانی کیا ہے؟ سکون والی رات ہوگی، روشن رات ہوگی۔ ہم تو ان علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں ہوگی، لیکن صحرائی علاقوں میں یہ رات کا زیادہ تر جو ہے محسوس ہوتی ہے، روشن رات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس رات جب صبح ہوتی ہے تو سورج جو ہے وہ تیز نہیں نکلتا، یعنی کرنیں بہت مدھم ہوتی ہیں سورج کی، جب وہ نکل رہا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے سورج بہت مدھم ہوتا ہے، یہ ایک اس رات کی علامت ہے۔ تو اس لیے اس رات کو، یہ 5 راتیں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، تو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ جس نے پا لیا اس نے خیر و برکت پا لی، اس نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا۔ تو اس رات قسمتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس رات جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں، انسان کے بارے میں بہت سارے معاملات لکھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اور ان راتوں میں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو تلاش کرنا ہے اور اچھے اعمال کر کے ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن